چھٹی حدیث ہے جو ایک طویل حدیث ہے جس کا میں ترجمہ اس کتاب سے پڑھوں گی اور آپ بھی اسے دیکھتے چلے جائیں. رک رک کے بیچ میں کچھ میں وضاحت ہلکی سی کروں گی انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 اشخاص تھے، 3 لوگ تھے، جن میں ایک برس کی بیماری والا، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا تو ایک فرشتہ انسان کی شکل میں ان کے پاس بھیجا. وہ پہلے برس والے کے پاس آیا، اسکن ڈیزیز ہوتی ہے نا جس میں سفید ہو جاتی اسکن، اور کہنے لگا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ وہ کہنے لگا عمدہ رنگ اور حسین جلد اور اس گھناؤنی بیماری سے نجات جس کے سبب لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں اور نفرت کرتے ہیں. فرشتے نے اس کے بدن پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری غائب ہو کر خوبصورت جلد نکل آئی. پھر پوچھا کہ مال کون سا پسند ہے؟ راوی کو شک ہے کہ اس نے اونٹ بتایا یا گائے. بس اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے کر دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے، یعنی وہ آگے بچے دے گی اور اس سے پھر مال بڑھ جائے گا. اس کے بعد فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تجھے کیا چیز پسند ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ایک تو میرا گنج دور ہو جائے، نہیں میرے سر پہ بال آ جائیں جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور دوسرے خوبصورت بال. بس فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا تو اس کا گنج غائب ہو گیا اور خوبصورت بال نکل آئے. پھر فرشتے نے پوچھا مال میں سے کون سی چیز پسند ہے؟ تو کہنے لگا کہ گائے. تو اسے گابھن گائے دے کر، یعنی ایسی گائے جو بچہ دینے والی تھی، دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے اس میں برکت دے. اب وہ اندھے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں. فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بصارت بحال فرما دی، یعنی نگاہ لوٹ آئی. فرشتے نے پوچھا تجھے مال کون سا پسند ہے؟ تو کہنے لگا بکری. تو اسے بھی ایک بچہ دینے والی بکری دے دی. ان دونوں کے جانوروں نے بھی بچے جنے اور اس کی بکری نے بھی بچہ دیا. بس فرشتے کی دعا کی برکت سے کچھ دنوں میں اونٹ والے کا اونٹوں سے، گائے والے کا گایوں سے اور بکری والے کا بکریوں سے جنگل کا جنگل بھر گئے. اب فرشتہ اپنی پہلی شکل و صورت میں پہلے برس والے کے پاس آیا اور کہنے لگا میں مسکین و غریب آدمی ہوں، وسائل سفر سے محروم ہو گیا ہوں، اب میرا کوئی ذریعہ نہیں جس سے میں اپنا سفر پورا کر سکوں، بس یا خدا کا سہارا ہے یا پھر تمہارا. میں تم سے اس ذات پاک کے نام پر سوال کرتا ہوں جس نے تمہیں عمدہ رنگ، خوبصورت کھال اور اتنے زیادہ اونٹ مرحمت فرمائے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دو تاکہ میں اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤں. وہ کہنے لگا میرے ذمے تو پہلے ہی بہت سے حقوق ہیں، میں نے تو بڑی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں. فرشتہ کہنے لگا تم مجھے شناسا سے لگتے ہو، یعنی میں تمہیں کچھ پہچان رہا ہوں. کیا تم وہی نہیں جسے برس کی بیماری تھی، جس سے لوگ نفرت کرتے تھے اور نادار اور فقیر تھے تم؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ مال و دولت عطا فرمائی. وہ کہنے لگا یہ مال و دولت تو میری وراثت سے ملی ہے، مجھے باپ دادا سے چلی آ رہی ہے. فرشتے نے کہا کہ اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھے، یعنی بد دعا دے دی. پھر فرشتہ گنجے کے پاس پہلی شکل و صورت میں آیا، اس سے بھی وہی کچھ کہا جو برس والے سے کہا تھا، اور اس نے بھی وہی جواب دیا. تو فرشتے نے اس سے بھی کہا کہ اگر تم جھوٹے ہو تو اللہ تعالیٰ تم کو ویسا ہی کر دے جیسے پہلے تھے. میں نادار و فقیر مسافر ہوں، اسباب و ذرائع سفر ختم ہو گئے، سفر جاری رکھنے کا کوئی وسیلہ و واسطہ بغیر اللہ تعالیٰ یا پھر تمہارے سوا اور کوئی نہیں. میں اس اللہ کے نام سے جس نے تمہاری بینائی لوٹائی تم سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے تکمیل سفر کی کوئی صورت کروں. وہ کہنے لگا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، میرے مال سے تم جو چاہو جتنا چاہو لے لو، جتنا چاہو چھوڑ دو. اللہ کی قسم آج اللہ کے نام پر تم جو بھی لینا چاہو گے میں تمہیں منع نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مجھے دیا. فرشتے نے کہا تمہارا مال تمہیں مبارک رہے، یہ تو تم لوگوں کی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ تم سے خوش اور تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہوا ہے. تو یہ حدیث ہے، بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے، اور اس روایت میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو جو کچھ بھی خدا تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں وہ اس کے پاس ایک امانت ہے، اور جب ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اس کی دین کی خدمت کے لیے کوئی ضرورت پڑے تو فوراً انسان حاضر ہو جائے اور ان پر ریجھ نہ جائے، ان پر ڈپینڈ نہ کرے کہ یہ شاید ہمیشہ اس کے پاس رہیں گی. نہیں، اس لیے کہ جو خدا دیتا ہے وہ خدا لے بھی سکتا ہے.
تو جب وہ دیتا ہے تو اس سے اس کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اسی کی راہ میں پھر انسان اپنی مرضی کے ساتھ دے. جیسے والدین چھوٹے بچوں کو پہلے چیز دے دیتے ہیں, پھر اسے کہتے ہیں اچھا دو, تو بچے کہتے ہیں نہیں ہم نہیں دیتے, یا وہ اسے دے دیتے. تو کیا وہ یہ نہیں کہ والدین ان سے کچھ چاہتے ہوتے ہیں, صرف ان کا ایک رویہ, ایک ایٹیچیوڈ دیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کو کس چیز کی بھلا ضرورت ہے, لیکن وہ ہم سے کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے دل اس کے لیے کتنے بڑے ہیں اور اس کی خوشی کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. اگلی حدیث ہے ان ابی یعلی شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواہ الترمذی وقال حدیث حسن. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ابو یعلی شداد بن اوس روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنا حساب لیتا رہے, اپنا محاسبہ کرتا رہے اور آخرت میں کام دینے والے کام کرے, یعنی آخرت میں کام آنے والے کام ہو یا اعمال کو اختیار کرے. اور عاجز یعنی بے وقوف وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا تابع اور غلام بنا لے, یعنی جدھر دل کی مرضی آئے ادھر چلتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی امیدیں باندھے کہ اللہ غفور الرحیم ہے, معاف کر دے گا, خیر ہے کوئی بات نہیں. تو اب اس میں دو لوگوں کی مثال دی گئی, اور وہ دو لوگوں کی مثال کیا ہے کہ عقل مند کون ہے اور بے وقوف کون ہے. ہمارے ہاں عقل مند کون ہے؟ وہ ہے جو زیادہ سے زیادہ دنیا بنانا جانتا ہو, خواہ کسی بھی ذریعے سے, حلال ہو یا حرام ہو, جائز ہو یا ناجائز ہو, اللہ تعالیٰ کی پسند کا ہو یا ناپسند کا ہو. اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی دنیا کا نقصان کرے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مند وہ ہے کہ جو وہ عمل کرے جو اسے کل کام آئے, ہمیشہ کی زندگی میں فائدہ دے. اور بے وقوف وہ ہے جو اس دنیا کے بنانے کے چکر میں اپنی مرضی اور نفس کے پیچھے چلتا چلا جائے, اور جب خدا کا خیال بھی آئے یا خوف تھوڑا سا آئے یا دل میں احساس آئے تو یہ سوچ کے اسے پیچھے کر دے کہ وہ تو بڑا غفور رحیم ہے, لہٰذا وہاں تو چھوٹ ہو ہی جائے گی, دنیا نہیں کاٹے کٹتی اور دنیا کی منزلیں نبھانا اور ان سب رسموں کو پورا کرنا مشکل ہے, لہٰذا پہلے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اے جہان مٹھا تو اگلا کہیں ڈٹھا, کہ یہ دنیا جو ہے اس میں جو ملتا ہے وہ تو حاصل کر لو, کل پتہ نہیں ہماری قسمت میں ہے بھی یا نہیں, یہ نہ ہو یہاں بھی کچھ نہ ملے اور کل کو بھی کچھ نہ ملے. تو یہ انسان کی بے صبری اور بے وقوفی ہے.